الحمد للہ الذی علم الانسان ما لم یعلم والصلاة والسلام علی رسولہ المعظم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ جو برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شہر عظیم ہے، یہ شہر مبارک فرمایا۔ اس اعتبار سے اس مہینے میں بہت سارے اعمال جو بہت زیادہ بابرکت ہیں، اجر و ثواب کے باعث ہیں، نماز پڑھنا، تلاوت کرنا اور دیگر اعمال کرنا، یہ تمام چیزیں ایک مقام اور مرتبہ اور فضیلت رکھتی ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں سب سے افضل جو عمل بتایا ہے وہ ہے روزہ رکھنا۔ تو روزہ بڑا فضیلت رکھتا ہے۔ روزے کے مسائل سیکھ کر روزہ رکھنا چاہیے۔ روزے کے بہت سارے مسائل ہیں۔ سب سے پہلے مسئلہ آتا ہے نیت کا۔ اگر کوئی بندہ سحری میں نہیں اٹھ سکا اور سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد اٹھتا ہے اور وہ نیت کر لیتا ہے تو اس کا روزہ درست ہوگا، اس کی نیت درست ہوگی۔ ایک بندہ سحری کے لیے اٹھتا ہے اور نیت نہیں کرتا، یعنی دعا نہیں پڑھتا، تو اس کی بھی نیت ہو جاتی ہے، کیونکہ سحری کے لیے اٹھنا یہ خود ایک نیت ہو گئی۔ زبان سے الفاظ کو دہرانا ضروری نہیں ہے۔ سحری کے لیے اٹھ گیا بندہ، اہتمام کر لیا، اتنا کافی ہے۔ اگر بندہ فجر کی نماز بھی قضا کر دیتا ہے، سحری میں نہیں اٹھتا ہے، تو اس کے لیے نصف نہار یعنی آدھا دن گزرنے سے پہلے نیت کرنا ضروری ہے۔ دوسری بات آتی ہے افطار کی۔ افطار میں جلدی کرنا چاہیے، تاخیر نہ کرے۔ جلدی سے مراد بہت زیادہ تاخیر نہ ہو، احتیاطاً 2 سے 3 منٹ، 4 منٹ، 5 منٹ تک کے تاخیر ہو جائے تو اسے تاخیر نہیں کہیں گے بلکہ احتیاط کہیں گے۔ تاخیر سے مراد کہ بندہ مغرب سے لے کر عشاء تک کے درمیان میں اچھا خاصا وقفہ گزار دے، اسے تاخیر کہتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ 2 سے 4 منٹ احتیاطی طور پر احتیاط کرتا ہے تو اسے تاخیر نہیں کہیں گے، اور بلکہ 2 سے 4 منٹ تاخیر کرنا چاہیے، تاکہ ہمارا جو روزہ ہے وہ درست ہو جائے۔ بعض جگہوں پر یہ ہوتا ہے کہ جلدی سے اذان دے دی جاتی ہے، جس کی وجہ سے بہت سارے افراد روزہ افطار کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے روزے فاسد ہو جاتے ہیں۔ ایک یہ معمول نہیں ہے، اذان الگ وقت پر الگ الگ موقع پر ہوتی ہے، تو وہاں پر آپ رمضان المبارک کا جو چارٹ آتا ہے اوقات سحری اور افطاری، اس کو دیکھ کر آپ سحری کریں گے اور افطاری کریں گے۔ افطاری میں بھی بہت مسئلہ یہ ہے، روزے کا تعلق وقت سے ہے یا اذان سے ہے؟ تو علماء نے یہ بیان فرمایا کہ وقت دیکھ کر روزہ افطار کرنا، سحری کرنا یہ بہتر ہے۔ ہاں، جن علاقوں میں اذان کی آواز سن کر افطاری کی جاتی ہے اور وہاں پر اذان ایسے موقع پر دی جاتی ہے جب وقت ہو جاتا ہے، تو وہاں بہتر ہے اذان کی آواز سن کر افطاری کی جائے۔ اسی طرح ایک مسئلہ یہ ہے، روزے کی حالت میں انجیکشن لگانے سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ تو انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، آپ کا روزہ درست رہے گا۔
اسی طرح گلوکوز سلائن چڑھانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اگر کوئی بیماری درپیش ہو، کوئی بیماری لاحق ہو اور ڈاکٹر نے آپ کے لیے گلوکوز کو ضروری قرار دیا ہے تو ایسے موقع پر آپ جو ہیں گلوکوز چڑھا سکتے ہیں، اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اسی طرح ایک مسئلہ یہ ہے، کیا مسواک کرتے وقت جو ریشہ ہوتا ہے اگر وہ دانتوں میں لگا رہ جائے اور وہ حلق میں چلا جائے، کیا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، روزہ بالکل درست اور صحیح ہوتا ہے۔ اسی طرح مسوڑے سے اگر خون نکل آئے تو اس کے بارے میں دو باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے، خون اور تھوک اس پر غور کیا جائے گا۔ اگر خون غالب ہے یا خون تھوک کے برابر ہے اور وہ تھوک آپ نے نگل لیا اور اس کا ذائقہ یعنی خون کا ذائقہ آپ کو محسوس ہوتا ہے تو آپ کا روزہ فاسد ہو جائے گا۔ ہاں، خون کی مقدار کم ہے اور تھوک کی مقدار زیادہ ہے، ایسی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹتا، روزہ نہیں فاسد ہوتا، روزہ درست ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ اگربتی کا دھواں اور خوشبو وغیرہ سلگاتا ہے اس نیت سے کہ اس کے دھوئیں اور اس کے خوشبو سے خوب فائدہ اٹھائے اور اس کا دھواں اپنے حلق ناک کے ذریعے سے حلق کے ذریعے وہ اندر لیتا ہے تو اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا۔ بغیر اختیار کے اگر کسی شخص کے ناک سے دھواں اندر چلا جائے تو اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا، اس کا روزہ درست ہے۔ جیسے کہ گھروں میں خواتین کھانا بناتی ہیں اور کھانا بناتے وقت چولہے سے جو دھواں اٹھتا ہے ان کی ناکوں سے حلق تک چلا جاتا ہے تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح اگر کوئی بندہ کسی مریض کو خون دیتا ہے، جسم سے خون نکلواتا ہے تو اس کا روزہ بھی نہیں فاسد ہوگا بلکہ اس کا روزہ درست ہوگا۔ اسی طرح دانت کوئی بندہ نکالتا ہے تو اس کا بھی روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ اس کی تفصیل یہ سمجھ لیں، آج کل جو دانت نکالنے کی مشینیں آ گئی ہیں کہ پہلے اس کے ذریعے سے دانتوں کو گھس کر چھوٹا کیا جاتا ہے اور آسانی کے ساتھ نکالا جاتا ہے، تو اس میں احتیاط ہونی ضروری ہے، اس لیے کہ اس مشین کے ساتھ ساتھ پانی بھی نکلتا ہے جو ہمارے حلق میں جانے کا اندیشہ ہے، اس لیے اس سے روزہ ٹوٹنے کا خطرہ ہے۔ دانت نکالنے سے مراد جس طریقے سے پہلے طبیب ہاتھوں کے ذریعے سے دانت نکالا کرتے تھے، اگر کوئی طبیب اس طرح دانت نکالتا ہے تو اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا۔